जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई करने से अल्लाह खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश होता है वो तुम्हारे नसीब खोल देता है, तुम्हारे रिस्क में बरकतें डाल देता है। जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। पहली चीज़ ये है, मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जुम्मा सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि नसीब बदलने का दिन भी है? क्या आपने गौर किया है कि कुछ घरों में रिस्क दरवाज़ा खटखटाता है जबकि कुछ घरों में रिस्क आते आते लौट जाता है? आखिर वो कौन सा राज है जो जुम्मा के दिन अल्लाह के ख़जानों के दरवाजे खोल देता है? क्या वजह है कि बाज़ लोगों के घरों में बरकत की खुशबू फैल जाती है, खुश नसीबी की हवा चलती है? ज़रा सोचिए, जब जुम्मा के दिन सूरज तलू होता है तो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतें बखेरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन लम्हों को ज़ाय कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई अल्लाह को कितनी पसंद है। ये वो दो सफाइयाँ हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर साफ होने लगती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं और दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हफ्ते भर मेहनत करने के बावजूद घर में बरकत नहीं ठहरती? क्या कभी सोचा है क्यों बाज़ औक़ात दुआएं कबूल नहीं होती? शायद वजह वही है जिसे हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। सफाई के वो दो अमल जो जुम्मा के दिन जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। ज़रा दिल से सोचिए, अगर सिर्फ दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो वो अमल हैं जिससे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जल कर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी, रिस्क और नसीब बदल सकता है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें, क्योंकि यही वो लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं और नहुसत के पर्दे हटने लगते हैं। मोहतरम नाज़रीन, कतर में काम करने वाले एक शख्स की ज़िंदगी बज़ाहिर पुरसकून थी। नई शादी के बाद खुशियों की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी, मगर कुछ ही दिन गुजरे जैसे खुशियों ने रुख मोड़ लिया हो। घर में बेबरकती आ गई, मामूली बातों पर तलखियाँ होने लगी। वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, बाबा जी, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। शादी से पहले खुशहाली थी, सुकून था, अब ना दिल को करार है ना रिस्क में बरकत। बीवी बीमार रहती है, मैं खुद भी कमज़ोर होता जा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बुजुर्ग ने गहरी नज़र से देखा, सब कुछ देर खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, बेटा जुम्मा आने वाला है ना? वो बोला, जी जुम्मा तो कल ही है। बुजुर्ग ने कहा, फिर मेरी एक बात याद रखना, जब सूरज तलू हो, जब अजान जुम्मा की आवाज़ फिज़ा में गूंजे, उस दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करना। वो शख्स हैरान हो गया, बोला, बाबा जी मैं तो जुम्मा के दिन नहाता हूँ, साफ़ कपड़े पहनता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, क्या सफाई बाकी रह गई? बुजुर्ग मुस्कुराए, आंखों में नरमी थी मगर चेहरे पर जलाल का अक्स। बोले, बेटा जिन सफाइयों का तू जिक्र कर रहा है वो बदन को पाक करती हैं, मगर जिन दो सफाइयों की मैं बात कर रहा हूँ वो तेरी तकदीर को पाक करेंगी, वो तेरे रिस्क के दरवाजे खोल देंगी, वो तेरे दिल के ज़ख्मों पर मरहम रख देंगी। जुम्मा का दिन सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को धोने के लिए आता है। ये कहकर बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जब वो दिन आए तो इन दो चीज़ों को धोना मत भूलना। अगर तूने वो सफाई कर ली तो देखना तेरे घर में रहमत का नज़ूल शुरू हो जाएगा, तेरे रिस्क में बरकत बरसने लगेगी, तेरे दिन बदल जाएंगे, फिर ये रातें सुकून बन जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, वो दो चीज़ें ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। पहली चीज़ दिल की सफाई करना। कभी रुक कर सोचें, हम अपने घरों के आईने रोज़ साफ़ करते हैं, मगर अपने दिल के आईने को क्या साफ़ किया? हर जुम्मा हम जिस्म को पाक करते हैं, लिबास को खुशबू देते हैं, मगर वो सीना जिसमें अल्लाह का नाम बसता है वो गर्द से अटा रहता है। दिल वो जगह है जहाँ ईमान ठहरता है, जहाँ मोहब्बत फूलती है, जहाँ दुआ की जड़ लगती है। लेकिन अफसोस, हमने उसी दिल को ज़िद और तकब्बुर की तोल से भर दिया और फिर शिकवा करते हैं कि बरकत क्यों नहीं आती, सुकून क्यों नहीं आता, दुआएं क्यों नहीं है सुनता। शायद इसलिए कि तुम्हारा दिल अब दुआ नहीं, शिकायत का गुलाम बन चुका है। जुम्मा का दिन सिर्फ गुस्ल और खुशबू का दिन नहीं, ये रूह के गुस्ल का भी है। वो दिल जो ज़मीन पर रहमत उतरता है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं
اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے زخم کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کی بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کے کلام سے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو دھو لو، دل سے وہ میل اتار دو جو برسوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے اعتماد کو توڑ دیا، یاد رکھو بدلہ لینے والے تم نہیں اللہ ہے، اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روکے رکھتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگ کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل پر بوجھ سا رہتا ہے، کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہ، نفرتوں اور تمہارے تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو۔ وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے، وہی دل اللہ کے نور کا کعبہ بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک زندگی کی صفائی نہ ہو۔ اللہ صرف جسم کو نہیں، دل کو دیکھتا ہے۔ اگر آج تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کے میل نے اس قرب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت سمانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے بلکہ دعا دیتا ہے۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اڑتا ہے، وہی دل اگلے جمعہ تک اللہ کی رحمتوں میں نمٹا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دن کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینوں کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ جو دل دوسروں کو مات دیتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے گر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو رب ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جہاں تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعہ کا اصل پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور بغض کی راہ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے اور تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ کیونکہ جس دل نے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھ کی صفائی کرنا ہے۔ آنکھ کے وہ ننھے سے دریچے جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جھانکتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ جلال ہے جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندر گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نگاہ لڑا کر کسی غلط منظر پر نظر رک جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسی چیز چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظر دل کو تار تار کر دیتی ہے اور ان کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا گویا اپنے ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے پانی سے
اپنی آنکھوں کو دھو ڈالو۔ آپ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کریں۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہکتی تھیں اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائے، مسجد کے مینار پر رک جائے، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کریں۔ تو ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔ یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔